آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، ایک انقلابی جسے سچ بولنے کی سزا ملی، اور دوسرا جو حضرت بلال حبشی کا وارث بن کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے انقلاب کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ کیا ابراہیم ٹرورے وہی کمانڈر ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، برکینا فاسو مغربی افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک جو دنیا کے نقشے پر اکثر نظر انداز ہوتا ہے، اپنی تاریخ میں دو ایسی شخصیات کو جنم دے چکا ہے جنہوں نے نہ صرف اپنی قوم بلکہ پورے افریقہ کے لیے آزادی اور خودداری کی شمع روشن کی۔ یہ کہانی ہے ٹامس سنکارا اور ابراہیم ٹرورے کی، دو انقلابی رہنماؤں کی جنہوں نے ظلم، ناانصافی اور نو آبادیاتی غلامی کے خلاف آواز بلند کی۔ ایک نے اپنی جان قربان کر دی اور دوسرا آج اسی کی راہ پر چل رہا ہے۔ دوستو، پہلے بات کرتے ہیں ٹامس سنکارا کی۔ ٹامس سنکارا، جنہیں افریقہ کا چیگوریا بھی کہا جاتا ہے، 1983 میں برکینا فاسو کے صدر بنے۔ وہ ایک فوجی تھے، مگر ان کا دل عوام کے لیے دھڑکتا تھا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے اپنی قیادت کو عیاشیوں کا ذریعہ نہیں بلکہ خدمت کا وسیلہ بنایا۔ جب وہ اقتدار میں آئے تو ملک شدید معاشی بدحالی کا شکار تھا، قومی خزانہ خالی تھا اور بیرونی قرضوں نے قوم کو جکڑ رکھا تھا۔ سنکارا نے اپنی تنخواہ کم کر دی اور صدارتی محل کے باورچی اور لگژری گاڑیوں کا خاتمہ کر دیا، اور وہ خود ایک پرانی سائیکل پر صدارتی محل آتے تھے۔ ان کا کہنا تھا، اگر عوام روٹی پر گزارا کرتی ہے تو لیڈروں کو کیک کھانے کا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے وزراء کو سرکاری گاڑیوں کے بجائے سائیکلیں دیں اور کہا، اگر تمہیں عزت گاڑیوں سے ملتی ہے تو تم عوام کے نمائندے ہو ہی نہیں سکتے، تم غلام ہو۔ سنکارا نے ایک تاریخی فیصلہ کیا، صدارتی طیارے بیچ دیے اور اس کی رقم کو صحت و تعلیم پر خرچ کیا۔ انہوں نے وزراء کو اکانومی کلاس میں سفر کرنے کا حکم دیا اور فضائیہ کو ہدایت دی کہ جب تک ہر دیہات میں صاف پانی نہ پہنچ جائے کوئی نیا طیارہ نہیں خریدا جائے گا۔ ان فیصلوں سے صرف 2 سال میں برکینا فاسو کا بجٹ خسارہ نصف یعنی آدھا ہو گیا اور صحت و تعلیم کے شعبوں میں نمایاں بہتری آئی۔ لیکن سنکارا کی یہ جرأت عالمی طاقتوں کو پسند نہ آئی۔ انہوں نے IMF کے قرضوں کو مسترد کیا اور کہا، جو تمہیں کھانا دیتا ہے وہ تمہیں چپ بھی کرا سکتا ہے۔ یہ الفاظ ان کی سچائی اور بے خوفی کی علامت تھے۔ بدقسمتی سے 15 اکتوبر 1987 کو ان کے ایک قریبی ساتھی بلیز کمپاورے نے انہیں قتل کر دیا، اور وہی قاتل 27 سال تک برکینا فاسو پر حکومت کرتا رہا۔ سنکارا کی موت نے ایک انقلاب کو ادھورا چھوڑ دیا، لیکن ان کے خیالات آج پھر سے ابراہیم ٹرورے کی شکل میں زندہ ہو چکے ہیں۔ ابراہیم ٹرورے، جنہیں سنکارا کا وارث کہا جاتا ہے، سنکارا کی موت کے 36 سال بعد برکینا فاسو کی وہی مٹی ایک نئے رہنما کو جنم دے چکی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ابراہیم ٹرورے صرف 34 سال کے ہیں۔ ٹرورے نے اکتوبر 2022 میں بغاوت کے ذریعے اقتدار سنبھالا۔ وہ کوئی سیاسی خاندان سے نہیں بلکہ ایک عام فوجی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی طاقت، ان کی غیرت، بصیرت، اپنی قوم سے محبت ہے۔ ٹرورے نے اقتدار سنبھالتے ہی سنکارا کی قبر پر جا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور کہا، سنکارا، تمہارا سفر جہاں سے رکا تھا میرا وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے سنکارا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انقلابی اقدامات اٹھائے۔ برکینا فاسو میں فرانس کے فوجی اڈوں کو بند کر دیا، 9 آبادیاتی معاہدوں کو منسوخ کیا، فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا، سونے کی کانوں پر حکومتی کنٹرول بحال کیا، کسانوں، نوجوانوں اور عوام کو بااختیار بنانے کے لیے اصلاحات کی، ہمسایہ افریقی ممالک کے ساتھ اتحاد بنایا تاکہ پورا افریقہ متحد ہو سکے۔ ان کا خواب صرف برکینا فاسو نہیں بلکہ پورے افریقہ کی آزادی ہے۔ جب وہ 2023 میں اقوام متحدہ یعنی UN جنرل اسمبلی میں کھڑا ہوا تو نہ سوٹ پہنا، نہ اسٹیج پر جھکا، بلکہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہم ترقی یافتہ نہیں، لوٹے گئے ہیں، ہمیں قرضہ نہیں، انصاف چاہیے، ہم مدد نہیں مانگ رہے، ہم احترام مانگ رہے ہیں، رسپیکٹ، وی وانٹ رسپیکٹ۔ یہی وہ لہجہ تھا جو سالوں پہلے خاموش کر دیا گیا تھا، لیکن اب وہ پھر گونج رہا ہے، نئے الفاظ میں، نئی وردی میں، نئی ہمت کے ساتھ۔ اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، کیا ٹامس سنکارا نے نئے نام سے جنم لے لیا ہے، جو کہتا تھا کہ ہماری مٹی کی قیمت ڈالر سے نہیں قربانیوں سے طے ہوتی ہے۔ دوستو، ابراہیم ٹرورے کی روحانی نسبت
اور اسلامی شناخت بھی ہے۔ انہوں نے ایک تقریر میں کہا، میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں۔ یہ الفاظ سن کر ہر مسلمان کے دل کو چھو گئے، کیونکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ظالم کے پتھروں تلے احد احد کی صدائیں بلند کیں، آج برکینا فاسو میں ٹرورے کی قیادت میں زندہ ہیں۔ ان کی یہ نسبت ان کی جدوجہد کو ایک عظیم مقصد سے جوڑتی ہے۔ ایک سوال ہم سب کے لیے، جب ایک چھوٹا سا افریقی ملک غلامی سے انکار کر سکتا ہے، جب وہاں ایک نوجوان لیڈر عالمی طاقت کو للکار سکتا ہے، تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ ابراہیم ترورے ایک پراسرار مقرر بھی ہیں۔ ایک انگریزی چینل کے اینکر نے انہیں مباحثے کا چیلنج دیا، ترورے نے قبول کیا اور اینکر ان کے بولنے کے انداز پر حیران رہ گئی۔ انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ یہ بات امریکہ کو سخت ناگوار گزری، لیکن ترورے نے کہا، اگر کسی نے مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو پورا افریقہ امریکہ سے جنگ کرے گا۔ پھر صدر پوٹن نے ان کو بلایا۔ ترورے نے عام کمرشل فلائٹ سے آنے کی بات کی، لیکن روس نے اپنا خاص طیارہ بھیجا اور پورے راستے فائٹر جیٹ نے اسے اسکارٹ کیا۔ ماسکو میں ان کا شاندار استقبال ہوا، جو کسی اور لیڈر کا کبھی نہیں ہوا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر روایات میں آیا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے عالمی انقلاب کا حصہ بنے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اٹھا رہا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ہر خطے میں ان کا ایک کمانڈر ہوگا۔ ان کا ہیڈ کوارٹر دمشق کے قریب الغوطہ میں ہوگا اور وہاں سے وہ دنیا کی قیادت فرمائیں گے۔ ابراہیم ترورے خود ہمیشہ فوجی وردی میں رہتے ہیں۔ ہمیشہ ان کے پاس چھوٹا سا ہتھیار ہوتا ہے۔ وہ کردار سچائی، ایمانداری اور بہادری کا پیکر ہیں۔ ان کی عمر صرف ابھی 34 سال ہے، لیکن جو بھی ان کی تقریریں سنتا ہے دوستو، وہ حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ابراہیم ترورے کی حفاظت فرمائے، اسے دین حق کا سچا سپاہی بنا دے، باطل کے مقابلے میں ثابت قدم فرما دے، اور اسے مظلوموں کی امید، ظالموں کے لیے عبرت بنا دے۔ آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔